جماعت دوم کے تمام طلباء طالبات، پچھلے لیکچرز میں ہم نے جدید شعری اصناف میں نظم کے مختلف اقسام کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے پابند نظم، آزاد نظم اور معرہ نظم کے متعلق دیکھا ہے۔ آج ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے پابند نظم کے متعلق تفصیلی معلومات لی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم معرہ نظم کہتے کسے ہیں، مختلف مثالوں کے ذریعے اس حیت کو ہم سمجھیں گے۔ معرہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی کی جاتی ہے، البتہ اس میں قافیہ اور ردیف سے کام نہیں لیا جاتا۔ چونکہ یہ قافیے سے عاری ہوتی ہے، اس لیے ابتداءً اس کو غیر مقطع کہا گیا، لیکن بعد میں معرہ نظم کی اصطلاح کو سب نے تسلیم کر لیا۔ پابند نظم پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ پابند نظم میں جہاں قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے، جہاں مختلف مقررہ اوزان کے بحر میں ہی نظم کہی جاتی ہے، یہاں پر اس چیز کی پابندی تھی، اس لیے اس کو پابند نظم کہا گیا۔ پابند نظم میں اشعار کی تعداد پہ پابندی نہیں اور مختلف موضوعات کے بیان پر پابندی نہیں تھی، لیکن اس میں جو خاص بات پابند نظم جو کہا گیا، اس میں قافیہ و ردیف، بحر اور مقررہ اوزان کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پابند نظم کہا گیا۔ اب معرہ نظم سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف کو اس میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ معرہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی کی جاتی ہے، لیکن صرف کون سی چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ قافیہ و ردیف۔ اس لیے اس کو ابتدا میں نام غیر مقطع کہا گیا، لیکن اس کا بعد میں اہل ادب نے اس کو معرہ نظم کے نام سے تسلیم کیا۔ اردو میں پہلی بار 1875 عیسوی میں لاہور میں انجمن اسلام کے جلسے میں ایسا مشاعرہ منعقد ہوا جس میں طرح مصرع دینے کی بجائے موضوع دیا گیا اور قافیہ ردیف کی تحدید ختم کر دی گئی۔ اردو میں معرہ شاعری کا پہلا نمونہ مولانا محمد حسین آزاد کے یہاں ملتا ہے۔ بعد میں ترقی پسند شاعروں نے بھی ردیف اور قافیوں کا استعمال ترک کیا اور معرہ نظمیں بھی کہنے لگے، اور پھر تو یہ ایک مزاج، ایک رواج سا بن گیا۔ دیکھیں 1875 میں لاہور میں انجمن اسلام، یعنی 1857 کے بعد سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریکیں نے زور پکڑا، ادب برائے ادب کی اصطلاح بدلی گئی اور ادب برائے زندگی کا عنوان دیا گیا۔ اصناف نثر، اصناف شعری اصناف سے زندگی کے ترجمانی کا مطلب اخذ کیا گیا اور اسی کے زیر تحت مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی جیسے شعراء نے، شبلی نعمانی نے ایک جدید انجمن قائم کی جس کو انجمن پنجاب بھی کہا گیا، اور اسی انجمن کے تحت مختلف مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صنف نظم کو سب سے موضوع قرار دیا گیا، اور اسی تعلق سے اسی کے چلتے اس میں مختلف تبدیلیاں آتی گئی، اور سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد نے
خود یہاں پر اس طریقے کے مشاعرے منعقد کیے۔ مطلب یہ کہ پہلے جو مشاعرے ہوتے تھے وہ ایک طرح ایک مصرع دیا جاتا تھا اور اسی پر پوری غزلیں لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ اب ادب برائے زندگی کا نظریہ فروغ پانے لگا تو یہاں پر اس طرح مصرع کی بجائے مختلف شعراء کو موضوع دیا گیا اور اس موضوع کے تحت نظمیں لکھنے اور پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ مزاج آگے چل کر ترقی پسند تحریک میں اور زیادہ اس خیال کو عروج حاصل ہوا اور ترقی پسند شعراء نے اس قسم کی نظم کو زیادہ اہمیت دی اور اس پر مختلف معرہ نظمیں لکھی گئی۔ یہاں پر ہم ترقی پسند شاعر اختر الایمان کی ایک نظم کل کی بات، اس کا ایک بند ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے معرہ نظم ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، ایسے بیٹھے تھے ادھر بھیا تھے دائیں جانب، ان کے نزدیک بڑی آپا شبانہ کو لیے، اپنی سسرال کے کچھ قصے لطیفے باتیں یوں سناتی تھی، ہنس پڑتے تھے سب۔ دیکھیں یہاں پر اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف بالکل ہی نہیں، جیسا ہم نے پچھلی پابند نظم کے متعلق پڑھا تھا کہ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے روا ہے۔ تو اس میں ایک قسم کا انداز شاعرانہ نظر آتا ہے، کیوں تو اس میں قافیہ بھی ہے ردیف بھی ہے، جیسے گما اور روا ہے یہ ردیف ہے، لیکن یہاں پر معرہ نظم میں دیکھیے کہ قافیہ اور ردیف کا پابندی نہیں ہے۔ یہاں مقصد جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بات کو باضابطہ طور پر کہہ دینا، یہ معرہ نظم کی شناخت ہے، اور یہی چیز کو یہاں ہم نے مختلف ایک بند میں اختر الایمان کی نظم کل کی بات سے دیکھا ہے۔ اقبال کے ہم عصر شعراء میں نادر علی خاں عباسی کاکوری بھی ایک نظم نگار شاعر تھے۔ انہوں نے تبازات نظمیں بھی لکھی اور کہیں انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ان کے ترجمے نہایت دلکش، رواں اور بلند پایا ہے۔ گھنٹہ نہیں بجے گا گزرے زمانے کی یاد، آنسو شاعر کا دل اور حسن کامل وغیرہ ان کے اہم ترجمے ہیں۔ اردو نظم کو نئی شناخت دینے میں پنڈت بروج نارائن چکبست کا اہم حصہ ہے۔ چکبست ایک قوم پرست اور محب وطن شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد، سیاسی شعور اور قومی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خاک ہند، مرخہ عبرت اور رامائن کا ایک سیر ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اس دور میں نوبت رائے نظر بھی ایک کامیاب نظم نگار شاعر تھے۔ انہوں نے بعض انگریزی نظموں کو اردو کا جامہ پہنایا۔ تیغ ہندی، وطن دوستی اور سیتا جی ان کی یادگار نظمیں ہیں۔ اسی عہد میں سورج نارائن مہر نے بھی نظم نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تبازات نظمیں بھی لکھی اور انگریزی نظموں کے مضموم اردو ترجمے بھی کیے۔ اردو نظم کو نئی حیاتی اور عروضی تجربوں سے مالا مال کرنے والوں میں مولوی عبدالحلیم شرر، جو ایک اہم ناول نگار بھی ہے، نے ایک نہایت اہم مقام کے حامل ہے۔ انہوں نے اردو میں نظم معرہ کو رائج کرنے کی باقاعدہ تحریک چلائی۔ انہوں نے فلورینڈا اور مظلوم ورجینا کے نام سے 2 ڈرامہ لکھے جو نظم معرہ کی حیت میں ہے۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں اور علی گڑھ تحریک کے بعد رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے دور میں بھی اردو نظم کے ارتقاء کا سفر جاری رہا، اور اب
مابعد جدیدیت دور میں بھی اردو نظم کی روایت نئے امکانات اور نئی جہتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس معرہ نظم میں آج بھی لکھی جاتی ہے، لیکن جو مقبولیت پابند نظم کو حاصل ہے وہ نظم معرہ ابھی تک اس چیز تک نہیں پہنچ سکی۔ آج کے جدید دور میں بھی نظم معرہ لکھے جاتے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ نظم کے مختلف حیتوں کا آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بنسبت پابند نظموں کے ان مختلف حیتوں کی نظموں میں کچھ وقفہ یا کچھ کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو خیر یہ تھی نظم معرہ جس کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اس کے بعد کی لیکچر میں ہم آزاد نظم کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔